نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام ان سب دینی اور مذہبی مسلمان بھائیوں کی خدمت میں جو نبی امہ سیدنا حضرت محمد عربی فداہ امی و ابی و روحی و قلبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اسوہ حسنہ کی پیروی میں اپنی اور تمام اولاد آدم علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طرز زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے علم و تصور ہی کے راستے سے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے اور اس چشمہ انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تاریک دلوں کے لیے روشنی حاصل کریں۔ آج کا عنوان وہ اذان کے متعلق، مؤذنین کی فضیلت کے متعلق کچھ احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو جن اور جو انسان اور جو بھی چیز اس کی آواز سنتی ہے مؤذن کی، وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں شہادت دے گی۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت کا کوئی حصہ عطا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان کی کوئی نہ کوئی حصہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو بھی اس کائنات میں چیزیں ہیں، مخلوقات ہے، وہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، اس کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے، تو جن و انس کے علاوہ جو دوسری مخلوقات بھی اس کو سنتی اور سمجھتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جن اور انس ہی سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے اس کو سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، اور قیامت کے دن اس کی شہادت بھی وہ ادا کریں گی۔ اور مؤذنین کے لیے یہ بھی بڑی قابل رشک اور قابل فخر بات ہے کہ ساری مخلوقات جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہ اس کی گواہی دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو مقام روحا کے برابر دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو دوسری چیزوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرے کے لیے آفتاب ناقابل برداشت ہے۔ آفتاب آتا ہے اور تو اندھیرا کیا ہو جاتا ہے، کافور ہو جاتا ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سردی کے لیے آگ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جہاں آگ روشن کر دی جائے وہاں سے سردی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اس طرح مد مقابل اور اس کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اذان ہے
ایسے ہی شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دور بھاگتا ہے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ وہ روحہ مقام جتنی مسافت پہ دور بھاگتا ہے۔ یہ روحہ مدینہ منورہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، ان کے ایک راوی ہے طلحہ بن نافع، ان کا بیان ہے کہ یہ جو روحہ کا مقام ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، یہ تقریباً 36 میل دور ہے۔ تو حدیث کی روح یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی توحید اور پکار جو ہے اس اذان میں ہوتی ہے، تو جس طرح اللہ جل جلالہ کو اپنی توحید جو ہے وہ انتہائی محبوب ہے اور اس کے اچھے بندے اس کو سن کر مسجدوں کی طرف اس کی وجہ سے دوڑتے ہیں، اسی طرح جو شیطان مردود ہے اس کے لیے گویا کہ یہ بم کا گولہ ہے، بارود ہے اس کے لیے۔ جہاں اللہ کے منادی نے اذان شروع کی وہاں یہ لعین جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جیسے آفتاب سے اندھیرا جو ہے وہ کافور ہوتا ہے، ایسے ہی شیطان اذان سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ وہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن یعنی سر بلند ہوں گے، ان کے سر اونچے ہوں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ممتاز درجہ اور ایک ممتاز حیثیت اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ان کو عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ جس بندہ نے 7 سال تک اذان دی اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف ثواب حاصل کرنا اذان دینے سے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے واسطے اذان دی اور ثواب کی نیت سے اذان دی اور 7 سال تک دی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ جو ہے اس سے برات لکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے فرما دیا جاتا ہے کہ دوزخ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور اس کی آگ اور لپیٹ کو اس بندہ کو چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے مؤذنین کے لیے کہ وہ اذان دے اور اذان دینے کی برکت سے 7 سال تک اللہ جہنم سے اس کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اذان دیتے ہیں اور یہ اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اس معاشرے میں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔